پاکستان تحریک انصاف کو درپیش چیلنجز اور بالخصوص 5 اگست سے شروع ہونے والی احتجاجی تحریک سے متعلق مزید بات کرنے کے میں جوائن کیا ہے عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے۔ بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا کہ 5 اگست کو کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ ایک کامیاب پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں یا مشکل ہے یہ؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کامیاب کس کو کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو ہم نے تو ہمیشہ یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ ایک تحریک جو ہے، ایک دن کی تحریک ایک دن کی نہیں ہوتی، آپ وہ رکھیں ملک کے مسائل کے حل کے لیے، یعنی قانون کی حکمرانی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، ملک کے مسائل کے حل کے لیے۔ یہ تحریک آج ملک کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی کا فوکس ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے۔ اس قسم کی تحریکیں ماضی میں نہیں ہوئیں، ہمیشہ بات ایک ایشو کی ہوتی ہے۔ آج ملک کا سب سے بڑا ایشو قانون کی حکمرانی کے فقدان ہے۔ تو یہ پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا ایک پاکستان کے اندر ایک سیاسی نوائز تحریک صاحب کریٹ کر پائے گی، ایک امپیکٹ کریٹ کر پائے گی، یا مشکل ہے؟ جس طرح کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی جلسے کی اجازت نہیں مل رہی، اسلام آباد کے اندر بھی انہیں گیدرنگ کی پرمیشن نہیں مل رہی، اور وہ تحریک جو کسی اجازت کی مرہون منت ہو تو وہ تو ویسے ہی اس سے پہلے ہی پھر انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ نتائج لے پائے گی یا نہیں۔ دیکھیں، یہ بھی بدقسمتی ہے کہ آج ملک میں بنیادی حقوق عوام کو میسر نہیں ہے، یعنی یہ رائٹ ٹو اسمبلی، رائٹ آف فری اسپیچ، یہ سب بنیادی آئینی حقوق کا حصہ ہے، یہ میسر نہیں ہے۔ آج مختلف قوانین کے ذریعے وہ سلب کر دیے گئے ہیں۔ سر، احتجاجی تحریک کے لیے پرمیشن تو نہیں لی جاتی، حکومت وقت تو کبھی بھی کسی کو پرمیشن نہیں دیتی کہ آپ تحریک چلائیں میرے خلاف۔ تو تحریک کی شکل کیا ہوتی ہے نا، اس کو دیکھنا پڑتا ہے نا۔ اگر آپ نے حملہ آور ہونا ہے تو پھر تو حکومت اجازت نہیں دے سکے گی۔ اگر آپ نے جلسہ کرنا ہے، جلوس کرنا ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ کریں، ایک دائرے کے اندر رہ کر۔ فی الحال تو جلسے کی پرمیشن تحریک انصاف نے مانگی تھی، لاہور کے اندر بھی، اسلام آباد کے اندر بھی، وہ نہیں دی گئی۔ کیوں نہیں دی گئی؟ وہ کہہ رہے تحریک انصاف کا ماضی جو ہے اس میں انہوں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا کہ باتیں پرتشدد احتجاج کیے تو اس لیے پرمیشن نہیں دے سکتے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہی تو بات ہے، یہ تو ناکامی ہے ہماری کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم یہی بات کرتے ہیں، دیکھیں معیار کچھ اور ہوتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ اب آپ جب حکومت میں ہیں، یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے، آج دے اجازت لوگوں کو بات کرنے کی، ایک دن جلسہ ہوگا، بات ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب تو سر پھر یہ ہے کہ نہ کوئی کامیاب تحریک چلے گی، نہ عمران خان باہر آئیں گے، جو ایک مقصد ہے تحریک انصاف کا وہ پھر اچیو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تحریک انصاف وفاق میں اپوزیشن میں ہے، صوبے میں حکومت میں ہے، وہ اپنا کام کرے، جو اپوزیشن کا رول ہے وہ ادا کرے، جو حکومت کا رول ہے وہ ادا کرے۔ اگر وہ اپنی تحریک کی کامیابی یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل سے رہا ہو جائیں گے، تو تحریک تو عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرائے گی، وہ تو عدالتیں ہی کریں گی، جیسی بھی عدالتیں ہیں ملک کے اندر۔ انصاف ملتا ہے، انصاف اس وقت آئے گا جب آپ رول آف لاء کی بات کریں گے۔ آج پی ٹی آئی وہ جماعت ہونی چاہیے جو ملک میں رول آف لاء کی بات کرے، اور تو کوئی نہیں کر رہا، حکومت تو نہیں کرے گی، اس کو تو فائدہ ہے۔ آپ رول آف لاء کی بات کریں، اسی میں ملک کے مسائل کا حل ہے، اسی میں عمران خان صاحب کے مسائل کا حل ہے۔ آپ یا آپ کی جماعت اس احتجاج میں شریک ہو رہے ہیں؟ نہیں، نہ ہمیں کوئی دعوت ہے، نہ ہی ہم نے ان کو کہا۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم ایک مقصد کے لیے بالکل ساتھ ہیں، ملک میں رول آف لاء کے لیے ساتھ ہیں۔ دعوت نہیں دی گئی؟ نہیں، دعوت تحریک کی ہوتی نہیں ہے، انہوں نے تحریک کا اعلان کر دیا ہے، وہ پی ٹی آئی کی تحریک ہے، جیسے بھی اس کو شکل وہ دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں نہ شکل کا علم ہے، نہ ہمیں اس بات سے اتفاق ہے کہ آپ ایک شخصی تحریک رکھیں ایک نقطے پر کہ جی عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے۔ یہ ایک پارٹی کو ریلی کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک مستقل تحریک اس سے بنتی نہیں۔ تو کیسے بنتی ہے پھر تحریک؟ کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ اپوزیشن کے الائنسز بنانے تھے تحریک انصاف نے، وہ بھی نہیں بنا سکے۔ مولانا فضل الرحمان ایک اہم اتحادی تھے، عمران خان کی ہدایات رہی کہ انہیں آپ اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں، لیکن وہ بھی ان پہ بیان بازی تنقید جاری رہی، وہ چھوڑ کے تحریک انصاف کو۔ جی بالکل، یہ دیکھیں وہ بات اپنی جگہ پر ہے، جو تحفظات تھے مولانا صاحب کے بڑے واضح تھے، ان کو دور کرنا تھا، دور کرنے کے بجائے مزید ان معاملات کو بڑھایا گیا۔ آپ بھی سیٹنگز کا حصہ بنتے رہے، کہ کیا وجہ ہوئی، کیوں، یعنی کہ یہی بیانات ہی تھے تحریک انصاف کی تنقید جو تھی گھنا پور صاحب کی باقی لوگوں کی طرف سے، وہ وجہ بنی، یا پارٹی کے اندر جو ہے وہ جو چین آف کمانڈ ہے اس میں ایشوز تھے؟ ایشو کیا تھا جب یہ اپوزیشن الائنس کامیاب نہیں بن سکا؟ مولانا صاحب نے جو اختلافات تھے، کیونکہ الیکشن آپس میں لڑا تھا، جی، ان کا بھی ذکر کیا، تحفظات جو تھے ان کا بھی ذکر کیا، بڑے واضح طریقے سے کیا، کمیٹی بھی بن گئی، لیکن وہ آگے نہ بڑھ پائی۔ اور جب وہ ہوتے میٹنگ ہوتی تو یہاں سے اور بیان بازی شروع ہو جاتی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے معاملے کو سیبوٹاج کیا گیا، اور اس سے نقصان ہی ہوا ہے پی ٹی آئی کا۔ تو
آج ضرورت یہ ہے کہ ایک مقصد ہو تحریک کا، اور وہ مقصد آئین اور قانون ہی ہو سکتا ہے. وہ کسی شخص کی ریلیف مقصد نہیں ہوتا، اس پہ لوگ باہر نہیں آئیں گے، دوسری جماعتیں نہیں آئیں گی. اور تحریک انصاف کے اپنے اندر کمزوریاں بھی ہیں کافی زیادہ. جی وہ تضاد ہے، ان کے بیانات میں بہت ایک تضاد دوسرے ہے. کے خلاف جو ہے وہ بیانات اور باقی ایشوز کافی چل رہے ہیں پارٹی کے اندر، جس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ وہ ایک اچھا ایک امپیکٹفل تحریک جو ہے جو حکومت کو ان کے مطالبات ماننے پہ مجبور کر سکے وہ نہیں چلا سکتے. دیکھیں یہ اختلافات رہتے ہیں، لیکن جو ڈائریکشن میں تضاد ہے، جو بھی لیڈر آتا ہے مل کر وہ مختلف بات بیان کرتا ہے. اب کس کی بات ورکر مانے گا، کس طرف چلے گا، یہ کلیئر نہیں ہے. تو ایک لیک آف ڈائریکشن ہے، اس کو ان کو دور کرنے کی ضرورت یعنی ہے. فی الحال مزاحمت آپ ایسے سچ کوئی دیکھ نہیں رہے ملک کے اندر حکومت کے خلاف. سر مزاحمت کون سی ہوتی ہے حکومت کے خلاف؟ مزاحمت یہی ہوتی ہے کہ آپ حق کی بات کریں، آپ قانون کی بات کریں، آپ آئین کی بالادستی کی بات کریں. آج جو ملک کے حالات ہیں یہ بہت تشویشناک ہے، اور بہت بنیادی مشکلات ہیں آج ملک کو. ان کو دور کرنے کے لیے سب کو محنت کرنی پڑے گی. یہ حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان کے اقتدار کو طول ملنے سے ملک ترقی کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے. آج جب تک یہ نفاق دور نہیں ہوگا، ملک میں سیاسی انتشار رہے گا، آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا. ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو جاتی ہے ڈیلیور کرنے میں، معاشی حالات ٹھیک کر وہ کہہ رہے ہو گئے ہیں، آگے اگر ہم خوشحالی لے آتے ہیں تو پاکستانی عوام پھر یہ بھول جائیں گے یہ سیاسی جو ان کے مسئلے مسائل تھے. اللہ کرے ڈیلیور کر لیں. ابھی تک تو کوئی امید نظر نہیں آتی. جو چینی نہیں ڈیلیور کر سکتے وہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ اچھا چینی پہ ہم آگے چل کے ڈیٹیل بات بھی کریں گے. سر اے پی سی ہوئی 2 روزہ اے پی سی ہوئی، اور اس میں سیاسی ڈائلاگ اور میثاق جمہوریت کی اس میں بات ہوئی. تو مزاحمت کا تو اس میں لائے عمل ایسا کوئی دیا نہیں گیا. دو پاکستان تحریک کے ساتھ پہلے کہہ رہی تھی کہ اسی اے پی سی سے ہماری تحریک کا لائے عمل نکلنا ہے، لیکن وہ نہیں نکل سکا. ایک مفاہمت کا راستہ جو ہے وہ اس میں دکھایا گیا ہے، روڈ میپ. تو اگر اس پہ آپ آتے ہیں، آپ سیاسی ڈائلاگ کی بات کریں سیاسی جماعتوں کے مابین، تو کیا خان صاحب کو منا لیں گے سیاسی ڈائلاگ کے اوپر؟ وہ تو مان ہی نہیں رہے ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے پہ. وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے تو مقتدرہ سے بات کرنی ہے. تو یہ مقتدرہ کی بات میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ ڈائلاگ جو ہوگا وہ سیاستدانوں کے درمیان ہوگا، اور وہ ڈائلاگ آپس میں اقتدار کی بندر بانٹ کے لیے نہیں ہو سکتا. وہ ملک کے مسائل کے حل کے لیے، کہ آج جو ملک کے مسائل ہیں وہ ایک جماعت کے بس سے باہر ہیں. آج جب تک آپ سب اکٹھے نہیں بیٹھیں گے آپ آگے کا راستہ نہیں دے سکتے. اس پر آپ نے محنت کرنی ہے. یہ باقی چارٹر ڈیموکریسی آئین ہے، آئین پہ امپلیمنٹیشن کی بات کریں، قانون کی حکمرانی کی بات کریں، یہی آج ملک کے مسائل کا حل ہے. تو یہ جو روڈ میپ آپ نے دیا ہے اے بی سی کے اعلامیے میں، اس کو پریکٹیکلی کیسے لے کر آگے بڑھیں گے؟ کیا بات کی جائے گی نون لیگ اور باقی جماعتوں کے ساتھ، یا بس یہ اعلامیہ آ گیا ہے وہ اگر آتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس سر یہ ذکر کر دیا ہے، یہ ایک راستہ دکھایا گیا ہے کہ ملک کو اس انتشار سے آپ نے کیسے بچانا ہے، ملک کو ترقی کیسے دینی ہے. اگر حکومت اس پہ کوئی ان کی دلچسپی نہیں ہے پھر ملک اسی طرح چلتا رہے گا. حکومت تو بات کر رہی ہے. خود وزیر اعظم 3 مرتبہ تحریک انصاف کو ڈائلاگ کی آفر کر چکے ہیں، مذاکرات کی میز پر آنے کی بات کر چکے ہیں، لیکن تحریک کے ساتھ نہیں مان رہی. وہ بضد ہے کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. سر میرا جن کے پاس اختیار ہم نے ان سے بات کرنی ہے. یہ ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر. بات ایسے ہوتی نہیں ہے نا. آپ پبلکلی آفرز نہیں کرتے، آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں کہ یار کیسے ہم آگے بڑھیں گے. اس میں سنسیریٹی ہونی چاہیے. یہ پبلک کے دان جی ہم ڈائلاگ کریں گے، بھائی کیا ڈائلاگ کریں گے؟ آپ کے اختیارات ہیں آپ کے پاس ڈائلاگ کرنے کے، کس بات پہ ڈائلاگ؟ یہی تو تحریک ساتھ بھی کہتی ہے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں. یہی تو مسئلہ ہے. تو اس لیے آج آپ کو ایک وسیع ڈائلاگ چاہیے جس کے اندر فوج بھی شامل ہو، جوڈیشری بھی شامل ہو، پھر معاملہ آگے چلے گا. اور میں پھر کہہ دوں کہ وہ ڈائلاگ کسی جماعت یا شخص کی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہو سکتا، ملک کے لیے، کسی اقتدار کو طول دینے کی بات نہیں ہے. آج اپنی کرسیوں کو چھوڑ کر ملک کی بات کریں، ملک کے ترقی کے لیے راستہ ڈھونڈیں.